غلط فہمیاں ہے سماج کے اندر میں. جو آدمی سوچتا ہے کہ ہر داڑھی والا اس کی جیب کے اندر یا اس کے جھولے کے اندر یا اس کے بیگ کے اندر ایک بم ہے, ایک گولا ہے یا ایک بندوق ہے, اسے ہم دور کرنے آئے ہیں. اور ہمارے جھولے میں, ہمارے بیگ میں کچھ نہیں ہے تو بس یہ ہے قرآن. ہمارے پاس صرف یہ قرآن ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے. ہم اس لیے آج یہاں آئے ہیں, آپ کو یہ بتانے کے لیے, یہ دینے کے لیے کہ آج آپ یہ سمجھیں, اس بات کو جانیں کہ اسلام دھرم کا جو مول ہے وہ اس قرآن میں ہے. اور یہ قرآن سکھاتا ہے انسان کو کہ وہ امن سے جیے, شانتی کے ساتھ جیے. یہ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ انسان پریم سے جیے. قرآن نے یہ سکھایا کہ انسان رنگ کے آدھار پر یا نسل کے آدھار پر یا جاتی کے آدھار پر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کوئی اگر کالا ہے تو وہ گورے سے اوپر ہے, یا جو گورا ہے وہ کالے سے اوپر ہے, امیر غریب سے اوپر ہے, غریب امیر سے اوپر ہے. اس چیز کو اسلام نہیں سکھاتا. اسلام سکھاتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے. لا فرقوا بین العربیہ و اعجمیہ, کہ جو کسی بھی نسل کا ہے یا کسی بیک گراؤنڈ سے وہ آتا ہے وہ ایک ہے. اللہ کی نگاہ میں ہر انسان برابر ہے. اور جو کچھ کہا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, یہ ایک آتنک کا دھرم ہے, یہ آتنکوادیوں کا دھرم ہے, یہ آتنک سکھاتا ہے. بھائیوں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اسلام آتنک نہیں سکھاتا, اسلام پریم سکھاتا ہے. بھلا مجھے آپ یہ بتائیے کہ یدی اسلام آتنک سکھاتا تو اسلام شبد جس کا مول ہے وہ ہے سلام. سلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی, اور سلم یعنی اپنے آپ کو اللہ کے یا ایشور کے سپرد کر دینا. یہ سمجھ کے بنتا ہے اسلام. اور ایک مسلمان جب کہتا ہے السلام علیکم, السلام علیکم کا ارتھ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پر, آپ کے جیون پر, سب کے اوپر شانتی ہو. یعنی کہ اسلام کے جو فاؤنڈیشن ہے, اسلام کا جو بنیاد ہے, اس میں ہے شانتی, پیس. اور یہی پیس کا پیغام لے کر آپ کے بیچ ہم آئے ہیں. اور ہمارے پاس آپ سبھی کے لیے جو انگلش پڑھنا جانتے ہیں, یہ قرآن کی ایک کاپی ہے, اسے آپ پلیز لیں, اسے پڑھیں. آپ کو معلوم پڑے گا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے, کیا بتاتا ہے. پلیز اسے آپ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ کوئی سوال دل میں آئے, کچھ بولنا ہو, کچھ بتانا ہو, تو پلیز ہمیں بتائیں. کیونکہ بھائیوں جو آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں یا جو میڈیا دکھاتا ہے, جو ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر داڑھی والے کے پاس ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں بندوق ہے, بھائیوں اسلام کی چھوی نہیں ہے. اسلام کی چھوی بالکل نہیں ہے. اگر آپ کو اسلام کو جاننا ہے تو مسلمان کو نہ دیکھیں, آپ قرآن کو پڑھیں. قرآن بتائے گا اسلام کیا ہے. اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا, ایک معصوم کی جان لینا, ایک بے گناہ کی جان لینا پورے انسان کو مار دینے کے برابر ہے. اور ایک انسان کو بچانا پورے انسان کو مارنے کے بچانے کے برابر ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے بھائیوں کہ وقتل نفس جمیعہ, کہ ایک انسان کو مار دینا اس کو مار دینے کے برابر ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. بھائیوں اسی ادیش سے, اسی مقصد سے ہم یہاں آئے ہیں. ہمارا پلیز ساتھ دیں. ہمارے پاس سب کے لیے قرآن ہے, آپ اسے لیں, پڑھیں, ہمیں بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے اس کتاب کے اندر بم چھپا ہے, گولا چھپا ہے, یا امن چھپا ہے. اللہ سے میری یہ دعا, اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا کرے, ہمیں سمجھائے, ہمیں بتائے, ہمیں سمجھا دے کہ اسلام ہی وہ دھرم ہے جو شانتی سکھاتا ہے, انسان کو امن سکھاتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. From our Creator, from our Lord and your Lord. He is not my Lord only. He is the Creator of your and mine. Our Creator is the same and the one and only. We are born of the same parents. We are just one brother, and we are brother in Islam. What is the purpose of life, my brother? I want to talk to you. I want to share with you. I want to share with you. Who is God? Why are we here? So we have to know who is God. Let me tell you the qualities of God. Who is God and what He is. Why are we here? So let me ask you 10 qualities about that. First of all, is the God in worship? Anyone of you, a God in worship. First of the quality of God. Just listen carefully, my friend. Who thinks about that? The God you believe in. You are a believer in your God. First quality, I'm telling you. Stand telling it. Go to Allah, say He is one and only. He will be one. Not second, not third, no fourth, not multiple. He is one. Say God is one. Who wants to? Just one. Allahu Samad. He is absolute and eternal. Do not talk any disease. Do not talk that. And do not be fear of anyone. Your God will not fear of anyone. God is not fear. And the third one is
scared. He does not get scared. वो डरता नहीं है किसी से. 6, he feed everyone, but doesn't get fed. He feed everyone, but doesn't get fed. He never gets tired. वो कभी थकता नहीं. He never. If the God is finished, just check out the qualities. I'm telling you. What are the qualities of your God? He will get tired. And he is not. He ceases to be God. He doesn't get tired. And he is not mortal. He will never die. God never dies. If the God dies, God never dies. The God you believe in, just check it out. There is not. And just go through this book. This book is in return not from any human beings, not the human material, but it is from our Lord. The Lord of yours, the Lord of Moses, the Lord of Jesus, the Lord of Abraham, the Lord of Muhammad, the Lord of all. Moses 7 goes on to it. Just imagine, like people says, you can just check it out. People say that we are over here just like this. The whole existence, the whole universe has just come into existence just like this. How is it possible? There should be any creator who has created us. Thank you. It cannot be like this. There should be any creator who has created us. And there is the purpose of life. What is the purpose of life? Why God has created us? We must follow. We must know what is the creator of us. Why are we here? And the purpose of our existence is to worship our true God. And the answer has been said in this book, chapter number 51, verse number 56. It has been said that we have not created the jinn and the man, but to worship Him. The sole purpose of our existence is to worship our God, our Lord, the Lord of yours and the Lord of yours. Our true God. So we must worship the true God. So we should check it out whether the God we believe in is our true God or not. We must check it out. And it is written in God's scriptures too. Also in the Bible, also in the Vedas, also in the Rig Veda, also in the Bhagavad Gita, in Chandogya, Upanishad, and many of like this. Check it out. It is written in Yajurveda, chapter number 32, verse number 3. Natasya Pratimasti. There is no image of God. Can you hear? There is no image of God. उस भगवान की कोई प्रतिमा, कोई स्टैचू, कोई इमेज नहीं है. Because He is the creator. And creator things cannot be God. Are you following me? Creator things cannot be God. So God is our creator and we should worship Him alone. And we should not associate others. And it has been written in Yajurveda chapter number 32. Also in Chandogya, chapter number 6, slok number 1, verse number 3. And many of them, that there is one God and there is no likeness of Him, there is no image of Him, there is no statue, there is no idols of Him, of that true God. So my brothers and sisters, we must follow the last revelation. When you have read the Old Testament, the New Testament, so this is the last testament. This is the last testament from your Lord and my Lord. You must go through this book and you will come to know the truth of this life. Why are we here? People just piling up this money. They are going around out there and here. Just they are very happy with their life. Just trying to get the enjoyments of the life. But what will be the end of them? What will be the end? उनका अंत क्या होगा? आखिर उनको कहाँ जाना है? All just will be more like this, and they will be beneath the earth. Will be beneath the earth, 6 feet beneath the earth. So all the effort they are doing, they are making, piling up, shopping and all these doing. But what will the end? They will go beneath this earth, and that will be the end of their life. That will be the end of the life.